وہاں پر سندھ حکومت کے نمائندوں نے وزیر اعلیٰ صاحب اور اس کی ٹیم کو ریسیو کیا. اس کے بعد شیڈول کے مطابق جو ان کے پروگرامات تھے ان کے ساتھ ان کے سارے شیڈول کے مطابق چل رہے تھے. اچانک کچھ ایسے ایونٹس ہوئے جو کہ حیدرآباد میں خاص کر ہوا جب سی ایم صاحب کے قافلے نے یا ان کے جو وہاں پر ہوسٹ تھے ان کے روٹ کو چینج کیا تو ٹریفک جیم میں وہ پھنس گئے. اور اگر آپ سندھ ٹریول کریں، آپ کے میں سے کسی دوست نے سندھ میں رورل سندھ میں ٹریول کیا اور خاص کر آپ حیدرآباد ہائی وے پہ ٹریول کریں، آپ تو آف اینڈ آن ٹریول کرتے رہتے ہیں، اس میں ہیوی ٹریفک اتنا رش ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی جو بھی وہ چلتا ہے وہ پھنستا ہے. تو جب وہ رش میں پھنسے تو انہوں نے سندھ حکومت پہ الزام لگایا کہ شاید یہ ٹرک شاید سندھ حکومت نے چھوڑ دیے ان کے لیے کہ یار اس روڈ پہ ٹرک جائے، لیکن ہیوی ٹریفک ہوتی ہے. کراچی ایک پورٹ سٹی ہے، وہاں سے پورے پاکستان میں جو ہے سامان جاتا ہے. تو ادھر سے جو ہے کیونکہ ایک دو دن ٹی وی پہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہے جس پہ ٹی وی پہ بتایا جاتا ہے، سموتھ چیزیں جا رہی تھی تو ان کی خبریں نہیں آ رہی تھی. تو کچھ نگیٹیوٹی کرنے کے لیے انہوں نے خبر لگانی تھی اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہائی وے جو ہے شاید وزیر اعلیٰ صاحب نے یا ان کی حکومت نے ہائی وے بند کر دیا یا ہمیں یہ روک رہے ہیں چیزیں. حالانکہ کراچی سٹی کے اندر ان شیڈولڈ ان کے پروگرام تھے جو پورے کراچی سٹی کا انہوں نے وزٹ کیا. وہاں پر تو کسی صوبائی حکومت نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کے شیڈول میں یہ شہر نہیں ہے، یہ علاقہ نہیں ہے. انہوں نے پورے وہاں پہ شہر کا وزٹ کیا. اس کے بعد مزار قائد کی بات ہے تو سندھ حکومت نے کہا آپ کریں پروگرام اس میں پارک میں کریں جو جلسہ گاہ ہے جہاں پر ہر سیاسی پارٹی کرتی ہے. تو میرے خیال میں ان کے جو سندھ کے دوست تھے شاید وہ جلسہ گاہ نہیں بھر سکے اور انہوں نے کہا کہ شاید سندھ حکومت کو بھر کے دے، وہ تو کر نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم مزار قائد کے گیٹ پہ جلسہ کریں گے. اب مجھے بتائیں کہ مزار قائد کے گیٹ پہ ایسی 5 منٹ کی بریک آپ میں سے اور مجھ میں سے بھی کوئی لگا لے تو ہم ایک بہت بڑا جلسہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس ٹریفک کو جلسہ بنانا تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط ٹیسٹ تھا. حالانکہ بڑا ایک اچھا سندھ حکومت نے گیسٹ پیش کیا لیکن انہوں نے ہمیشہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ انتشار سے کام لیا. شاید ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کی خبریں زیادہ نہیں آ رہی تو آپ کوئی نگیٹیوٹی کریں تاکہ آپ کی خبریں آنا شروع کی، جو کہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک افسوسناک خبر ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے حالات جس وقت بھی خراب تھے، ان کی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی جب سندھ جاتے تھے تو اس وقت بھی ہمارے چیف منسٹر جو ہے مراد علی شاہ صاحب اس وقت کے وزیر اعظم کو ریسیو کرتے تھے، اس کے بعد اپنے شیڈول کے مطابق اپنے پروگراموں میں چلے جاتے تھے. تو یہ ہماری ایک پرورش کا ہے، ہماری پارٹی لیڈرشپ نے ہمیں جو یہ چیز سکھائی ہیں. ہمیں ہمیشہ پولیٹیکل فورسز کو سپیس دی ہے، پولیٹیکل فورسز کی ریسپیکٹ کی ہے. لیکن جب کل بھی وہاں سے بیٹھ کر جب ان پہ کوشچن ہے ہمارے سی ایم صاحب پہ تو پھر وہ اپنی ریاست سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں افغانستان کے خلاف ثبوت دیں کہ افغانستان ہمارے صوبے میں کیسے ملوث ہے دہشت گردی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ٹائم نکال کر آئی جی صاحب سے بریفنگ ہی لے لیں اور آئی جی صاحب بھی ان کو بتا دیں کہ افغانستان کیسے ملوث ہے ہمارے یہاں پر جو ہے دہشت گردی ہو رہی ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ اگر آپ ڈی خان کا ایونٹ لے لیں پولیس ٹریننگ سکول کا، آپ وزیرستان کی کیڈٹ کالج کا لے لیں، آپ ایف سی ہیڈ کوارٹر جو مین پشاور میں ہوا ہے یا آف جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں اس میں افغان شہری ملوث ہوتے ہیں اور ساتھ میں پاکستان سے جو سہولت کار ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. تو اس کے بعد بھی آپ کہیں گے اور میرے صوبے کا وزیر اعلیٰ یا میں جاؤں پنجاب میں یا بلوچستان میں یا سندھ میں اور بولوں کہ میری ریاست یا میری حکومت مجھے ثبوت پیش کرے اور میں اپنے آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے اتنا ہی نہیں پتا کہ میرے صوبے میں یہ کارروائیاں کون کر رہے ہیں. اگر افغانستان نہیں کر رہا فار ایگزامپل تو کون کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں، آپ کی پولیس کر رہی ہے، ایف سی کر رہی ہے، فوج کر رہی ہے یا کوئی سیاسی پارٹی کر رہی ہے. بھائی یہ ثبوت کئی دفعہ سے اور انٹرنیشنلی ثابت ہوئے ہیں، چاہے وہ چائنا نے کیے ہوں، چاہے وہ تاجکستان نے کیے ہوں. تاجکستان میں جو پھر کہتے ہیں وہ جو ان کے پڑوسی ممالک ہیں انہوں نے کچھ کہا نہیں ہے. یو این میں کیا بات ہوئی ہے؟ یو این میں جو ہے مستقل جو ہے اپنے چائنا نے کیا اسٹیٹمنٹس دی ہیں افغانستان کے متعلق، تاجکستان نے کیا اسٹیٹمنٹس دی، ایران نے کیا اسٹیٹمنٹس دی ہیں. تو یہ اسٹیٹمنٹس ہی آپ کے انٹرنیشنل فورم، پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کی حکومت نے مختلف فورمز پہ بتایا ہے افغانستان کو کہ آپ کی سرزمین انڈیا اور اسرائیل استعمال کر رہے پاکستان کے خلاف. پھر ہمارے دوست ملک بیٹھے، ہم نے ترکیہ میں اور قطر میں پھر بات چیت کی اور پھر ہم نے ثبوت پیش کیے اور وہ ماننے سے انکاری ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی ٹانک میں ایک پولیس اسٹیشن، ہمارے جو صدر پولیس اسٹیشن ہے اس پہ ایک ڈرون اٹیک ہوا. تو کیا وہ پولیس والوں نے ڈرون اٹیک کیا؟ اور وہ ڈرون اٹیک اس میں اگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ اور میں تو شاید ڈرون استعمال کر سکیں
آپ کی ٹیکنیکل سٹاف ویڈیو کے لیے شاید وہ ٹیکنیکل سٹاف استعمال کیسے وہ ڈرون. اب بارود استعمال کرنا ڈرون کے ذریعے یہ آپ کو اور میرا کام تو نہیں. کوئی جاہل آدمی یا کوئی ایسا ہم جیسا بند استعمال نہیں کر سکتا, کوئی ٹیکنیکل استعمال کرے گا. تو ٹیکنیکل ٹریننگ کہاں سے ان کو ملی ہے؟ لہٰذا اگر آج بھی ہم کہیں کہ جی آج ہمارے پولیس یا ایف سی یا فوج قربانی دے رہی ہے اور ہم کہیں کہ نہیں یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں, یہ تو افغانستان ملوث نہیں, تو پھر صوبائی حکومت ہمیں بتا دینا کہ کون ملوث ہے, یہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے. آج بھی لوگ شہید ہوئے ہیں, کل پولیس والے شہید ہوئے ہیں, فوجی شہید ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے ڈی خان میں کہ میجر تھے وہ شہید ہوئے ہیں باجوڑ میں, یہ وہ ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ ہمیں بتا دیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم صاحب کا بالکل حق بنتا ہے کہ وہ پورے پاکستان کو وزٹ کریں, لیکن اس وقت جو ہماری صوبے کی سچویشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر زیادہ ٹائم دینا چاہیے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو. سب سے پہلے جب یہ انہوں نے اوتھ لیا, اسپیکر صاحب نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کہیں یا امن جرگہ کہیں, انہوں نے طلب کیا, تمام پولیٹیکل پارٹیز تحفظات کے باوجود گئی. میں گیا صوبائی اسمبلی میں, تمام جو ہے ہمارے یہاں پر جو سول سوسائٹی کے لوگ تھے, جن جن لوگوں نے بولا سب گئے اور پورا دن ہم بیٹھے رہے. آپ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے اور اس لیے بیٹھے رہے کہ ہم صوبے میں امن لے کے آ سکیں. اس سے پہلے بھی فارمر سی ایم نے بھی ایک دو میٹنگز کی, ہم وہاں پر گئے جب خیبر کا ایشو آیا, باقی ایشو آئے. صوبے کے امن کے لیے, صوبے کی ترقی کے لیے, صوبے کی خوشحالی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم کہتے ہیں کہ جی آپ فوج یہاں سے نکل جائے, فوج انٹیلیجنس بیس آپریشن نہ کرے. میں مانتا ہوں کہ ہماری پولیس سے بہتر پولیس شاید ہی کسی صوبے کی ہو, کمپیٹنٹ پولیس ہے, بہادر پولیس ہے, لیکن آپ ان کو خالی ہاتھ کیسے لڑا سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ این ایف سی کی جو ہم بات کرتے ہیں, این ایف سی ایوارڈ میں 1% آف این ایف سی ایوارڈ وار آن ٹیرر جو ہمیں مل رہا ہے, کیا ہم نے پولیس کی ٹریننگ کی, ان کی جو ہے ان کے لیے ہم نے گیجٹس لیے, ان کے لیے ہم نے ہتھیار لیے, ان کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں لی. ہمیں اگر ملتی بھی ہیں دو چار, وہ بھی ہم واپس کرتے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ رات کو جو پولیس پھرتی ہے دن یا رات کو لیٹ آور, اور وہ عام گاڑی جو پھرتی ہے بلٹ پروف گاڑی نہیں, وہ سیف نہیں اور آپ کی اور میری حفاظت کر رہی ہے, وہ کیسے کرے گی؟ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اگر ہم نے ان کے لیے اگر فرینزک لیب بھی نہیں بنائی, ہم نے کوئی ایسی چیزیں ان کے انہاؤس نہیں کیا, ان کی ہم نے حق تو یہ ہے کہ ہم ان کی ٹریننگ کرتے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے, سی ٹی ڈی کی کرتے, باقی اداروں کی کرتے, اور ہم ایک ایسی فورس تیار کرتے کہ ہم بمشکل کہتے ہیں. آج فوج بھی نہیں چاہتی کہ آپ وہ یہ جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہتی ہے, وہ سیٹلڈ علاقوں میں انٹیلیجنس بیس آپریشن اپنے ملک کے اندر آپریشن کے لیے اتنی زیادہ ٹرین نہیں ہوتی جتنی پولیس ہوتی ہے. وہ تو آپ لڑا دیں, انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوئی, آپ کو فوج نے پرفارم کیا اور 4 دن کے اندر آپ کو بتایا کہ ہم اپنے سے کتنے بڑے دشمن کو کتنے دنوں میں ہم ہرا سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. دنیا اس کے متعارف ہے. آج دنیا آپ کے پاس آ رہی ہے, آج دنیا آپ کی ڈیفنس فورسز کی جو ہے وہ تعریفیں کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ وہ آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتی ہے. اگر میرے صوبے میں امن نہیں ہوگا تو مجھے بتائیں کہ ہم یہاں پر کیسے لوگوں کو لے کر آئیں گے بزنس کے لیے, ان کو NOCs کیسے لے کر دیں گے, ان کی سیکورٹی کیسے کریں گے. آپ کی اپنی جب پائپ لائننگ سوئی گیس کی بجتی ہے یا کسی موبائل ٹاور پہ کام ہوتا ہے, ان کے لوگوں کا اغوا کر دیا جاتا ہے, ان کو سیکورٹی کون دے گا؟ پھر آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل کمپنیز ہیں. دیکھیں ہمارا صوبہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر ٹورزم ہے, یہاں پر مائنز اینڈ منرلز ہیں, یہاں پر جو آپ کے پاس بہت سی چیزیں ہیں جہاں پر لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ انویسٹر کیسے آپ کے اس میں آئیں گے, صوبے میں آئیں گے, جب ان کو NOC نہیں ملے گی, جب ان کو سیکورٹی نہیں ملے گی, جب ان کو یہ چیزیں نہیں ملے گی. تو اس چیز کے لیے ہمیں چاہیے تھا, ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, ہم امن لے کر آئیں, ہم اپنی CTD کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, ہم پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, ہم ان کے اوپر خرچہ کریں. مرج ڈسٹرکٹس کو آپ دیکھیں, میں مانتا ہوں کہ 100% وفاقی حکومت نے نہیں دیا, لیکن جو دیا ہے وہ کہاں خرچ ہوا ہے؟ کیا ہم نے ایک تھانہ ابھی تک بنایا, ایک پولیس اسٹیشن نہیں بنایا, ایک پولیس لائن نہیں بنائی, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی. لیویز کو ہم نے یا خاصہ دار کو ہم نے پولیس میں کنورٹ کر دیا. کیا وہ ان کی اتنی ٹریننگ ہے پولیس کے مطابق کہ وہ کر سکتے ہیں وہاں کے لیول کنٹرول؟ دیکھیے چیزیں ہیں جو کہ ہم نے 10 سالوں میں 1000 ارب روپے خرچ کر کے یہ چیزیں کرنی تھی. ہم نے ان کو اپنے صوبے کے معیار کے مطابق کم از کم لے کے آنا تھا, لیکن ہم وہ بھی نہیں لے کے آ سکے. میں مانتا ہوں کہ 100 ارب روپے میں سے شاید 40-50 روپے سالانہ ملتے ہوں گے, لیکن وہ 40-50 روپے بھی تو بتائیں نا کہاں خرچ ہوئے ہیں. 13 سال اس حکومت کو ہو چکے ہیں. 13 سالوں میں چیزیں بلڈ اپ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشکل ٹاسک نہیں تھا. آپ کی ریگولر حکومت آ رہی ہے, آپ ادارے بلڈ کرتے, آپ چیزیں بلڈ کرتے. آج آپ مجھے دیکھیں کہ یہ جو ہم اگر بات کرتے ہیں آئل اینڈ گیس کی ذخائر, اس میں ہمارے پختونخوا میں جو ہے وہ, اور ابھی پچھلے دنوں بھی ہمارے ایک نئے جو ہے وہ ویل ہوا ہے کرک میں,
ہمارے نارتھ وزیرستان میں جو ہے آئل اینڈ گیس نکلا ہے، ہمارے ڈی خان میں، ہمارے مرج ڈسٹرکٹس میں آئل اینڈ گیس نکلا ہے، لیکن وہاں پر کمپنیز کیسے جائیں گی، کام کیسے کریں گی؟ جب وہ کام نہیں کرنے دیتے، شگردی ہوگی، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ ہمارے پاس اور بھی بہت سے اسکوپ ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں تیل اور گیس کے ذخائر مرج ڈسٹرکٹس میں کے بارڈر کے اوپر، لیکن ہمیں سب سے پہلی بات ہے سیکیورٹی کے اوپر۔ تو میں یہ اپنے صوبائی حکومت کو کہوں گا کہ وہ باقی چیزوں کو چھوڑیں، افغانستان کا کیس لڑنے کے بجائے پاکستان اور خیبر پختونخوا کا کیس لڑیں۔ آپ آ کے کہتے ہیں جی ہمیں افغانستان کے خلاف شواہد دیں، افغانستان کے خلاف آپ کو کیا شواہد دیں؟ آپ آ کر اپنے آئی جی صاحب کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ان سے پوچھیں کہ افغانستان آپ آئیں، آپ ریکویسٹ کریں۔ آپ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صوبائی حکومت ریکویسٹ کرے گی تو شاید آپ کو بریفنگ آپ کے انٹیلیجنس ادارے بھی دیں اور آپ کو بتائیں کہ جی ہمارے پاس کیا کیا شواہد موجود ہیں افغانستان کے خلاف۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں ٹی ٹی پی کو سپیس دیں۔ کیوں ٹی ٹی پی کو سپیس دیں؟ جو پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتا، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا، آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگس کریں۔ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، چلو ہم کہتے ہیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو پھر ہمیں حکومت بتا دے کہ ہمارے خلاف دہشت گردی، ہمارے پولیس والوں کو کون مار رہا ہے، ہمارے فوجیوں کو کون مار رہا ہے، ہمارے ایف سی کے نوجوانوں کو کون مار رہا ہے، ہمارے جو ہے یہ جو سرکاری ملازمین ہیں۔ آج بھی میں صبح ایک دور پڑھ رہا تھا کہ جی کچھ علاقوں میں جو ہے کچھ ایک دو ضلعوں میں بتا رہے تھے کہ جی یہاں پر جو ہے کارروائیاں زیادہ ہو رہی ہیں، سرکاری ملازمین اپنی حفاظت کریں، یہ کریں وہ کریں۔ تو جب آپ ایک صرف حکومت کا ہم صرف نوٹس دے دیں، آپ کو نوٹس دیں گے کہ آپ گھر سے نہ نکلیں، کارروائی ہو رہی ہے، باقی اپنی حفاظت خود کریں، تو ایسی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بیٹر نہیں کرتی۔ اب آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے فروری میں جو ہے وہ پتہ نہیں مارچ کرنا کیا، اور اس کے لیے موبلائزیشن کے لیے ہمارے سی ایم صاحب جو ہیں لاہور اور کراچی جا رہے ہیں۔ آپ نے تو پہلے بھی اسلام آباد پہ چڑھائی کی، مجھے پتہ ہے کتنے بڑے بڑے جلوس پنجاب اور سندھ سے ہیں، ایک گاڑی تک نہیں آئی ہے۔ آج ہمارے صوبے کو امن چاہیے، آج ہمارے صوبے کو ترقی چاہیے، آج ہمارے صوبے کو خوشحالی چاہیے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بیٹھ کر، ہماری صوبائی حکومت کو بیٹھ کر، اپنی پارٹی میں بیٹھ کر، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ہم اپنے صوبے کے امن کے لیے بات کریں، ہم وفاق کے ساتھ اپنے پیسوں کی بات کریں، ہم ترقیاتی فنڈز کی بات کریں، ہم باقی کریں، تاکہ ہم صوبے میں کام کر سکیں۔